عرش بنانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ وہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ جناب آج پیام کربلا میں طبقہ نسواں، طبقہ خواتین کی جانب سے عقیدتوں کا خراج ہے شہدائے کربلا کو، اور آج جناب ہم ذکر کریں گے، ذکر کی بات ہی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یاد کا ذکر، یعنی یاد الہی۔ دلوں کی پریشانیاں، اضطراب، بے چینیاں اس ذکر سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والے یاد الہی میں مستغرق رہتے ہیں، ان کی زبانیں ذکر الہی سے تر رہتی ہیں، اور شہدائے کربلا کے جو تاریخ عالم کے، تاریخ انسانی کے، اور جناب تاریخ عالم کے، تاریخ اسلام کے عظیم ترین کردار ہیں، ہمیں ان کا اسوہ کیا نظر آ رہا ہے کہ شب عاشور توبہ میں، استغفار میں، تلاوت قرآن کریم میں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، مشغول ہیں۔ تو آج بھی اللہ کی یاد سے کس طرح قلوب کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور آج بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں شب و روز میں کس طرح اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ مومن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اس کا قلب یا اس کی زبان کبھی بھی سیر نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ سے حاصل رہتی ہے۔ آج جناب جو مہمان اسکالر ذکر الہی کے تعلق سے میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گے، میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ میری پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ ایمان افروز اور نفع بخش گفتگو آپ کا خاصہ ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان ہے ماشاءاللہ، شی از آلسو انرولڈ ان پی ایچ ڈی، اور آپ وزٹنگ فیکلٹی ممبر بھی ہیں، آپ پڑھاتی بھی ہیں، شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور بہت عمدہ بولتی ہیں، نرمی کے ساتھ، شائستہ آپ کا لب و لہجہ ہے۔ محترمہ ارم ضیاء صاحبہ کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہماری آج کی جو تیسری مہمان ہیں پیام کربلا میں، آج ہمیں شہدائے کربلا کی عقیدت سے مملو کلام بھی سنائیں گی، اور میں چاہوں گی کہ ان کی خوبصورت آواز میں حمدیہ کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز ہو۔ محترمہ شگفتہ عمران، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ میری بہن؟ الحمدللہ۔ آپ کی خوبصورت آواز میں آغاز کریں گے۔ خالق عالم شہنشاہ کبیر، خالق عالم شہنشاہ کبیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، لم یلد ہے اور ولم یولد
ہے تو لم یلد ہے اور ولم یولد ہے تو ذات تیری بے مثالو بے نظیر ذات تیری بے مثالو بے فتح و نصرت اس نے پائی ہر قدم فتح و نصرت اس نے پائی ہر قدم جس نے بھی جانا تجھے اپنا نصیب جس نے بھی جانا تجھے اپنا نصیب بس یہی ہے ایک تمنا ریاض بس یہی ہے ایک تمنا ریاض یہ رہے تیری محبت کا اسیر خالق عالم شہنشاہ ہے کبیر جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے اور ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا میں جو عبادت کا جذبہ نظر آ رہا ہے اور جو مقام عبادت نظر آ رہا ہے کہ نماز کی یعنی پابندی، یہ بھی ایک کربلا کا پیغام ہے ان کی جانب سے کہ تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھی آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، کیا کہیں گی آپا؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا اور فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نمازوں کو جنہوں نے قائم کیا اور اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ غور کریں تو یاد الہی کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ذکر کا، تو دیکھیں ذکر اذکار کرنا بھی یاد الہی ہے، تلاوت قرآن بھی یاد الہی ہے، نماز بھی یاد الہی ہے، اطاعت الہی بھی یاد الہی ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں حق کی خاطر کھڑے ہونا بھی یاد الہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، جن نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ آپ کو واقعی کربلا میں اور اس میدان کربلا میں وہ سارے رنگ نظر آئیں گے یاد کے
جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ذکر اذکار بھی، نماز بھی، اطاعت بھی اور استقامت بھی، حق کے لیے کھڑا ہونا بھی، حق کے لیے جان دینا بھی، یہ ساری صورتیں یاد الہی کی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو نماز پڑھنے کا نہیں، نماز اقامت کا حکم آیا، قیام کا، اور ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ، کہ ایک نصیحت ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جی، اور پھر اللہ فرما رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، واہ واہ واہ، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی۔ یہ جو کھڑا ہونا ہے یہ کیا ہے؟ حق کی خاطر استقامت اختیار کرنا، حق کی خاطر ڈٹ جانا، تلواروں کے نیزوں کے سائے میں بھی اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، نماز ادا کرنا۔ پھر آپ دیکھیں تو نمازوں کو مسجدوں تک محدود کرنے کی سازشیں آج بھی ہو رہی ہیں کہ نماز فقط مسجد تک رہے۔ نماز کا حقیقی حق تب ادا ہوتا ہے کہ وہی رب جو سجدے میں تمہارے سامنے ہے، جس کے سامنے تم خشوع و خضوع سے سجدہ ریز ہو رہے ہو، وہی رب بازار میں بھی، وہی رب ہر جگہ ہر مجلس میں تمہارے سامنے ہو اور تمہیں یاد رہے کہ اس رب کے کیا احکامات ہیں۔ اس نظام صلاۃ کو معاشرے میں نافذ کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، سبحان اللہ، بے شک، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کھڑے ہیں۔ وہ نمازیں بھی ادا فرما رہے ہیں ان تلواروں اور نیزوں کے سائے میں، وہ شب عاشور ہے یا وہ شب غم ہے، وہ نمازیں ان کی اسی طرح سے پابندی کے ساتھ ادا ہو رہی ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ پہلے وہ لشکر یزیدی بھی امام حسین علیہ السلام کی امامت میں نمازیں ادا کرتا رہا۔ نماز آپ نے اس قدر پابندی کی، روزے اس دن 9 محرم الحرام کو جب یزیدی لشکر چڑھائی کرنے کو تیار تھا تو ایک رات کے آپ حضرت عباس نے مہلت مانگی، اور اس میں کیا حضرت امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نماز ادا کروں، میں اس رات میں دعا استغفار اور نماز میں مشغول رہنا چاہتا ہوں۔ تو نماز کا ایک جو فریضہ ہے وہ نظام صلاۃ کے نفاذ ہے، جو اس وقت جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا فریضہ جہاد ہے، حق کی خاطر باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا، اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، آپ نے اپنے بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں سب کو قربان کیا اس دین کے لیے، تو اس سے بڑی اور نماز کی اقامت کیا ہوگی؟ تو نمازیں وہ ظاہری ان کی بھی پابندی رہی۔ نماز کی اقامت کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ ایسی مداومت ہو، ایسی ہمیشگی ہو کہ آپ کو سولی پہ بھی چڑھایا جا رہا ہو تو آپ کو نماز کا وقت آ جائے تو آپ کو سجدے کی تانگ ہو، تڑپ ہو کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ وہ سارے رنگ میدان کربلا میں نظر آتے ہیں۔ یہ پیام کربلا بھی ہے کہ نمازوں کو قائم کرو۔ سبحان اللہ، نمازوں کو فقط پڑھنا نہیں ہے بلکہ نمازوں کو قائم کرنا ہے، اور قائم کرنے سے مراد یہ کہ انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، گھروں کے اندر بھی اور معاشرے میں بھی وہ نظام نظر آئے، وہ اللہ کی بندگی کے رنگ نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب نماز پہ قائم رہنا اور نماز کو قائم کرنا اور کروانا، یہ بھی پیغام کربلا ہے۔ پیام کربلا میں اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیام کربلا میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بریک سے قبل جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، تو شہدائے کربلا نے کس طرح سے نماز کی اہمیت کو یعنی وہاں کے لوگوں پہ اجاگر کیا، اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے کہ جناب کیسے بھی نامساعد حالات ہوں، نماز بہرحال ادا کرنی ہے، اور یہ بھی ذکر الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک اور بھی ذریعہ ہے، ہم بات کریں گے اب ذکر اللہ کے تعلق سے، اللہ کا ذکر کرنا لسانی طور پہ، قلبی طور پہ، اور یہ جو کیفیت ہے اس کے تناظر میں چاہتی ہوں کہ ذکر اللہ پہ آپ تبصرہ فرمائیں، گفتگو فرمائیں، اور شہدائے کربلا امام حسین، امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے رفقا ہمیں ذکر اللہ میں کس حد تک مصروف اور مشغول نظر آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ندا امتیاز آپا نے جس طریقے سے ابھی نماز کے بارے میں بیان فرمایا، میں سمجھتی ہوں کہ دیکھو بہت بڑے دن کا ہم اس وقت تذکرہ کر رہے ہیں، اور دنیا میں آج تک جتنے مارکے ہوئے اس میں سمجھتی ہوں کہ کربلا سے بڑا کوئی مارکا نہیں ہوا، کہ اگر میں لفظ معراج یوز کروں کسی مارکے کے لیے تو کربلا ان مارکوں کی معراج ہے۔ اب یہاں نماز جس پہ ابھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے۔ سو حضرت امام حسین سرکار علیہ السلام کے، میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ باغ کے وہ پھول، کہ ان کو دین کا ستون بھی اس یزیدیت کے آگے کھڑا کرنا تھا اور مومن کی معراج کو بھی قائم کرنا تھا، اور دنیا کو دکھانا تھا کہ آؤ دیکھو ہم ہیں دین کے علمدار، ہم سے سیکھو، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، ہم وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے آگے سر جھکاتے ہیں، ہم وہ ہیں جو اللہ کے دین کی صحیح تبلیغ کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو اطاعت رب اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور ہم وہ ہیں جن کا دعویٰ حب اللہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت پہ مبنی ہے۔ بے شک، کیونکہ یزید جو ہے وہ تو اذان سن کے بھی اس کی فوج کا ارمان صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے نواسہ رسول کے خون سے اس جو مٹی ہے اسے سرخ کر دیا جائے۔ اب ذکر کا جو ہم جب ذکر کر رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کی حدیث بیان کروں گی، آپ فرماتے ہیں کہ 7 لوگوں پہ جن پہ اللہ اپنے بڑے رحم کی اور رحمت کی اور پیار کی نظر ڈالتا ہے، اس میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ سبحان۔ اب ذکر کی جو کیفیت ہے وہ ذکر زبان سے بھی ہے، ذکر دل سے بھی ہے۔ ہم جب زبان سے ذکر کرتے ہیں تو اکثر دیکھو کہ ہم دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا دل ذکر کی طرف آتا ہے تو پھر دنیا ہمیں کہیں بہت چھوٹی نظر آتی ہے، ہم اس دنیا کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ ہمارا دل ذکر میں اس طرح سے مشغول ہو جاتا ہے کہ دنیا سے مکمل طور پہ غافل ہو جاتا ہے۔ اب وہ وقت ایسا ہے کہ اہل بیت پہ حضرت امام حسین کے تمام جانثاروں کو یہ بات پتہ ہے کہ ملاقات بہت قریب ہے۔ اور یہ جو دنیاوی ایک مثال دینا چاہوں گی، ہم سب ہر وقت یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، ہم ایک پرچہ دے رہے ہیں، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ جسٹ سپوز کہ 60 سوال ہے اور ٹیچر نے کہہ دیا کہ تمہیں پاس 60 منٹ ہیں، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کے ذہن میں یہ ہو اور وہ اعلان کر دے کہ میں نے پرچہ دیا ہے لیکن میں کسی وقت بھی واپس لے لوں گا۔ تو اب اگر یہ بات سوچو، حقیقت تو یہ ہے کہ اس رب نے جو پرچہ دیا ہے وہ کسی وقت بھی واپس لے لے گا۔ تو یہ جو جانثار کربلا میں ہمیں نظر آتے ہیں حضرت امام حسین کے، یہ تو تیار ہیں ہر وقت، تو وہ بھی یہ لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ نیزوں کی چھاؤں میں ذکر اللہ کر رہے ہیں، جو خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تلاوت کلام پاک پڑھ رہی ہیں، وہ اللہ سے زندگی کی دعا نہیں مانگ رہے، وہ اللہ سے کامیابی کی دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کامیابی تو صرف احکام الہی کو پورا کرنے میں۔ بے شک، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آج چند سانسیں نصیب بھی ہو گئی تو وہ یزید کی بھیک نہیں چاہیے۔ ہم خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، دین ہمارے گھر سے نکلا، ہمارے نانا کی زبان سے نکلا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو ذکر اس وقت ہو رہا ہے وہ اللہ کی بڑائی بھی بیان کی جا رہی ہے، اور اس دین کی تبلیغ بھی کی جا رہی ہے، اور اس کی حفاظت بھی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپا آپ کی سمت آؤں گی، مومن اپنے دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے بارگاہ حق میں متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مومن ہیں کہ جو ہمیں ایمان کے کامل ترین درجے پہ فائز نظر آتے ہیں۔ شب عاشور جیسے کہ ضمن ذکر بھی ہوا، آپ کا، آپ کے گھرانے کا، اہل بیت اطہار کا، آپ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، آپ کے رفقا کا گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا، تو یہاں ہمیں ایک اور پیام کربلا ملا کہ دعا مانگنے کی کتنی برکت ہے، اور اس وقت بھی انہوں نے دعا مانگنے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے عوام الناس کو، بلکہ امت کو یہ پیغام دیا کہ بھائی مانگنا ہے اللہ سے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت پہ روشنی ڈالیں۔ شکریہ ندا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی،
میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ پھر یہاں ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں جتنی آزمائشوں کا ذکر آیا ہے اہل ایمان کے لیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک سے، خوف سے، جانوں سے، ثمرات کی کمی سے، سب سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ کربلا میں وہ ساری آزمائشیں جمع ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان وہ سارے مصائب اہل رفقا کے لیے اور امام حسین اور اہل بیت کے لیے وہاں جمع ہیں۔ تو مصائب کے عالم میں دعا کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یا ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کے ولی کو بھی یہ مقام حاصل ہے کہ وہ دعا کرتا ہے اور وہ دعا رد نہیں ہوتی، جو اس مقام پر فائز ہو جائے۔ اور وہاں تو نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام ہے، جوانان جنت کے سردار، سبحان اللہ۔ اگر وہ فرات کو اشارہ کرتے تو وہ قدموں میں لوٹ جاتا، اگر وہ دعا کرتے تو آسمان سے پانی برس جاتا، مگر وہ مقام رضا کی اس بلند ترین مقام پر فائز ہیں جس پر کوئی اور فائز نہ ہو سکا۔ تو جو ان کی دعائیں ہیں وہ دین کے لیے ہیں، وہ حضور کی امت کے لیے ہیں، سبحان اللہ، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ واہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اپنی ذات سے ماورا ہو کر دعا کرنا اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اہل ایمان کے لیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سبحان تو لا اللہ، الہ کی بنیاد ماشاءاللہ۔ بے شک وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا بنے، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ کیا بات ہے آبا، سبحان اللہ۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے، شگفتہ عمران ایک کلام شامل کریں گے۔ مدحت سید سادات ہوئی، نعت ہوئی، مدحت سید سادات ہوئی، نعت ہوئی، کس قدر آج پہ اوقات ہوئی، نعت ہوئی، کس قدر آج پہ اوقات ہوئی، نعت ہوئی۔ روضہ پاک پہ لایا ہے تصور مجھ کو، روضہ پاک پہ لایا ہے تصور مجھ کو، رنگ اور نور کی برسات ہوئی، نعت ہوئی، رنگ اور نور کی برسات ہوئی، نعت ہوئی، کس قدر آج پہ اوقات ہوئی، نعت ہوئی۔ اور آپ پہ آپ کی سب آل پہ بھیجا جو درود، آپ پہ آپ کی سب آل پہ بھیجا جو درود، پھر عطا آپ کی خیرات ہوئی، نعت ہوئی، پھر عطا آپ کی خیرات ہوئی، نعت ہوئی، کس قدر آج پہ اوقات ہوئی، نعت ہوئی۔ مدحت سید سادات ہوئی، نعت ہوئی،
किस कदर आज पे औकात हुई, नात हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब पयामे करबला हम बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम जो कि शहादतों की दास्तान है। अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सर बुलंदी के लिए इमाम अली मकाम अपने अयाल के साथ, अहले बैत अतहार के साथ और अपने रुफ़क़ा के साथ जानों का नजराना पेश करने के लिए बड़े जज्बे के साथ घर से निकले हैं। और जनाब हमें इस प्यारे और मुबारक सफ़र में तमाम तर अफराद, यानी कि चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो मर्द हज़रात हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बच्चियाँ हों, सब के सब जनाब बड़े फ़ाल और मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। मैं बात को आगे बढ़ाऊँगी और ब्रेक से कबल हमने बात की थी कि शब आशूर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा ने दुआएं की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। और जनाब दुआओं के साथ मैं आपकी समत आऊँगी। आपने ज़िम्नन तज़किरा भी किया था इरम ज़िया साहिबा कि कहीं इस्तिग़फ़ार की कसरत देखी जा रही है, तो कहीं से कुरान करीम की तिलावत की सदाएँ बुलंद हो रही हैं, तो कहीं हमें कोई इस्तिग़फ़ार में मशगूल नज़र आ रहा है। किस तरह देखती हैं आप उसवाए हुसैनी को? निदा, जैसे कि सारे तज़किरात हम अभी कर रहे थे, अब तुम देखो कि जिस हमने कहा कि 9 मुहर्रम की शब एक बहुत अहमियत की हामिल थी जी। हज़रत इमाम हुसैन ने, हज़रत अब्बास ने जब उस शब की मोहलत मांगी तो उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि हज़रत इमाम हुसैन को इबादत करनी थी। आपने अपने तमाम जानिसारों से खिताब किया, आपने उनको एक खुली इजाज़त दी, क्योंकि सबको पता था कि कल क्या होना है। सब जानते हैं कि कल मुलाकात का दिन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। आपने फरमाया कि शमें बुझा दी जाएंगी, जिसको जाना है वो इस वक्त चला जाए, कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन ईमान की ताजगी देखो, ये हौसला देखो, ये अल्लाह के मानने वालों का किरदार देखो, ये हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों का किरदार देखो कि उनकी जान पे अपनी जान लुटाने वाले थे कि किसी ने सोचा भी नहीं, क्योंकि ऐसी कामयाबियों को छोड़ के कोई नहीं जाता। बज़ाहिर जो दुआएं मांगी गईं, जो कुरान पढ़ा गया, जो इस्तग़फ़ार किया गया, तो उसकी वजह ये थी कि अगर मैं हज़रत ज़ैनब की बात करूं कि जब बोलती थी तो लोग कहते थे कि हज़रत अली, मौला अली बोल रहे हैं। एक माँ के दिल की क्या कैफियत होगी जिसे पता है कि जान से प्यारा भाई भी कल शहीद हो जाएगा, बेटा भी कल शहीद हो जाएगा, भतीजा भी कल शहीद हो जाएगा, तो दिलों का सुकून तो अल्लाह की याद में है। तो कुरान की तिलावतें हो रही हैं कि हमारे रब हमारे दिलों को इतनी इस्तिकामत दे दे सुभान अल्लाह, कि इसके बाद भी जब दुनिया का सामना करे तो नबी के ख़ानदान का जो साया है, जो झलक है, तो सर झुकने ना पाए, ज़बान यजीद के सामने लड़खड़ाने ना पाए। इस्तग़फ़ार जो हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है कि या अल्लाह हम इस कामयाबी के रास्ते को सर उठा के पार कर ले, हमारे बाद आने वाले मुसलमान इस दौरे यजीदियत से महफूज रह सके, उनके ईमान महफूज रह सके। क्योंकि देखो ख़ानदाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरकार अलैहिस्सलाम की तरह हमेशा ये तो इम्तियाज़ रहा कि उम्मत को सबसे आगे रखा, उम्मत के फ़ायदे को सबसे ज़्यादा देखा। तो इस्तग़फ़ार में कामयाबी है, इस्तग़फ़ार में फ़ायदा है, इस्तग़फ़ार में अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रहमत है, शिफा है हर तरह की। तो दर हकीकत क्योंकि पता है कि अब यजीद हुक्मरान है, तो जो मुसलमान राहे हक पे चलने वाले हैं उन्हें कितना मुश्किल दौर आने वाला है। तो मेरा अपना दिल इस बात की गवाही देता है कि उन तिलावतों में, उन इस्तिग़फ़ारों में दिल की यही दुआ होगी कि मेरे रब अब मुसलमान के ऊपर अपनी रहमत के साए की इंतहा कर देना कि यजीद का सामना कर सके, इनको इतनी हिम्मत अता फरमा देना। और अपने लिए भी वही हिम्मत मांगी जा रही होगी। और मैं हमेशा ये बात निदा सोचती हूँ और इस शेर को बहुत दिलो जान से मानती हूँ कि यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। हुसैन खुद नहीं बनता,
خدا بناتا ہے۔ تو در حقیقت ان خیموں میں سے تلاوتوں کی جو آوازیں تھیں، جو اس وقت استغفار ہو رہا تھا، وہ بھی یزیدیوں کے لشکروں کو دہلا رہا تھا کہ دیکھو اس موقع پہ بھی ان کے دل اور دماغ صرف یاد الہی میں مشغول ہیں، انہیں اس موت کا خوف نہیں ہے جس سے ہم گھبراتے ہیں۔ اور وقت نے ثابت کر دیا کہ در حقیقت کامیابی نصیب کس کو ہوئی؟ حضرت امام حسین کو ہوئی۔ آج کون ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں میں ہوں اولاد یزید سے؟ ہر کوئی اسی سے نسبت جوڑتا ہے کہ میں ہوں اولاد حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپا میں آپ کی سمتاؤں گی، لشکر حسینی میں کہیں تلاوت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو کہیں استغفار کی کثرت دیکھی جا رہی ہے۔ آپ اس پر حسینی کے تناظر میں قرآن کی تلاوت، دعا کی فضیلت پہ آپ نے کلام فرمایا، تو میں چاہتی ہوں کہ یعنی آخری لمحات ہیں تو آپ میری بہنوں کو پیغام دیجئے کہ وہ اپنے بچوں کے رگو پے میں کس طرح سے دینیات کو، کس طرح سے اسلامیات کو اور کس طرح سے ذکر اللہ کو، اللہ کی یاد کو، تلاوت کو، استغفار کو، دعاؤں کو انجیکٹ کریں، یعنی منتقل کریں کہ وہ بھی ان کے بھی ہمیں چلتی پھرتی تصویر ان کے بچوں میں نظر آئے کہ وہ بھی عبادت کے اعلیٰ مرتبوں پہ فائز نظر آ رہے ہیں۔ آمین آمین، ایسا ہی ہو۔ آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی تفسیر ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا ہو تو سیرت کو دیکھنا پڑے گا، حدیث مبارکہ کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر آپ دیکھیں تو اس سیرت پاک کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی حفاظت کی ہے تو اہل بیت اطہار نے کی ہے اور اسے ایز سچ ہم تک پہنچایا ہے۔ محرم الحرام کے دن آتے ہیں ندا تو گھروں میں واقعات کربلا کا ذکر آتا ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم پیام کربلا کو سمجھیں۔ ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں تو اس دین کی حفاظت کے لیے، وہ دین جو آج ہم خود رسوا کر رہے ہیں۔ ہم کیسے ایمان والے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم خیانتیں کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم نفرتوں کو پال رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے کربلا کا کہ اخلاق میں، کردار میں، عبادت میں، بندگی میں اس درجہ کمال پر تم نظر آؤ۔ ان لوگوں نے احیاء دین کے لیے، اس لا الہ الا اللہ کی اس روح کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو دیا، نذرانہ پیش کیا۔ تو ہم اس کی حفاظت کریں، کربلا کے پیغام کی۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے اس نشریات کا نام ہی پیام کربلا ہے کہ اس کربلا کا پیغام یہ ہے، نماز کی حفاظت کرو، قرآن کی حفاظت کرو، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اور اس کو اجتماعی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی نافذ کرنا ہے۔ یہی نظام صلاۃ ہے، یہی نظام قرآن ہے، یہی نظام دعا ہے۔ اسے سمجھنا ہے۔ قرآن کی عظمت جب خود سمجھ جائیں گے، دوسروں تک منتقل کریں گے تو پھر قرآن جلانے کے واقعات نہیں ہوں گے، پھر نہیں ہوں گے، مسلمان ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسلام کی عظمت رفتہ کی طرف لوٹنے کا بلکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ آج بھی لوگ بہت تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، تیزی سے کر رہے ہیں، اور ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے آپ قرآن کے پیغام کو دبا نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپا بہت خوبصورت گفتگو آج بھی آپ کی جانب سے، ماشاءاللہ عمدہ گفتگو آپ کی جانب سے بھی ارم ضیاء صاحبہ رہی ہے، اور میں شکر گزار ہوں محترمہ شگفتہ عمران آپ کی بھی، اور آپ ہی کی آواز میں اختتام کریں گے جناب۔ اور آج جناب ہم نے بات کی اللہ کے ذکر کے تعلق سے، تو ان لوگوں کو جب کہ جانتے ہیں کہ 10 محرم کو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ جو ریلیکسیشن ان کو قلبی طور پہ میسر ہے، یہ کیوں میسر ہے؟ اس لیے آج پیام کربلا کی پوری نشست سجائی گئی کہ ان کے ساتھ ذکر اللہ کی پاور ہے، ان کے ساتھ تلاوت قرآن کی پاور ہے، اور جناب ان کے ساتھ یاد الہی موجود ہے۔ تو پھر وہ قلوب کو طمانینت اور اطمینان میسر ہے کہ پھر مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنے گود کے پالوں کو موت کے حوالے کر رہی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جو مقام ان کو ملنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ پانے کے بعد دوبارہ پانے کی خواہش جنم لیتی ہے، اکارڈنگ ٹو ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ذکر میں مشغول رہیے، لسانی طور پہ بھی اور قلبی طور پہ بھی۔ اور ایک شعر، ایک قطعہ بلکہ پیش کروں گی اور پھر اجازت چاہوں گی۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فضائے نور
نور سجانا حسین جانتے ہیں فضائے نور سجانا حسین جانتے ہیں زمین کو عرش بنانا حسین جانتے ہیں زمین کو عرش بنانا حسین جانتے ہیں اگرچہ راہ میں طوفان آئے باطل کے اگرچہ راہ میں طوفان آئے باطل کے چراغ حق کے جلانا حسین جانتے ہیں چراغ حق کے جلانا حسین جانتے ہیں ہزار ظلم کرو تن سے سر جدا کر دو ہزار ظلم کرو تن سے سر جدا کر دو یزیدی قصر گرانا حسین جانتے ہیں یزیدی قصر گرانا حسین جانتے ہیں کٹایا سر مقتل محالت سجدہ کٹایا سر مقتل محالت سجدہ وفا کی شان بڑھانا حسین جانتے ہیں وفا کی شان بڑھانا حسین جانتے ہیں اور خزانہ لطف و کرم بے بہا عارف خزانہ لطف و کرم بے بہا عارف قدم
قدم پہ لٹانا حسین جانتے ہیں چراغ حق کے جلانا حسین جانتے ہیں زمین کو عرش بنانا حسین جانتے